جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لیول 2 سبق نمبر 14 آج پڑھنے لگے ہیں۔ ہم لیول 1 کور کر چکے ہیں، لیول 2 سے ہم 13 لیکچرز کور کر چکے ہیں، اور آپ لوگوں نے کل جو کوئز آیا تھا میرے خیال سے آپ لوگوں نے اس کو بھی سولو کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک آدھ دن تک اس کا رزلٹ بھی آپ سامنے آ جائے گا۔ اعادہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے لیول 2 میں قرآن کریم کے پہلے سپارے کے پہلے 5 صفحات کو پڑھنا ہے۔ تو پہلے 5 صفحات میں پہلے 3 صفحات کو ہم کور کر چکے ہیں، جس میں پہلے ہر ایک صفحے کو ہم نے 4 اشاروں میں تقسیم کیا۔ پہلے صفحے کے 4 اشارے اللہ تعالیٰ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرا صفحہ جو ہے اس کے 4 اشارات میں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ تیسرے صفحے کے 4 اشارات جو ہیں وہ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ چوتھا صفحہ جو ہے اس کا پہلا اشارہ ہے وعید و بشارت، دوسرا مچھر کی مثال، تیسرا گمراہ کون اور کفر کیسے۔ چوتھے صفحات کے اشارات کو ٹی پی آئی کے ذریعے دیکھا جائے تو آپ کی یہ تھرڈ فنگر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کریں گے، جو آپ کو پتہ 3 انگلیوں پہ آپ اشارات یاد کر چکے ہیں، چوتھی انگلی پہ آپ جو ہے اس طریقے سے۔ مچھر کی مثال، مچھر کی مثال آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے والا جو پورشن ہے ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلی آیتوں سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا انکار کرنے والوں کے انجام کے بارے میں بتایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز پر غور و فکر کیے بنا اور اسے سمجھے بغیر اس کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں۔ مچھر کی مثال کی جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں دی ہے، اس کے چند ایک اہم نکات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے، ہماری جو ہے وہ اتنا ہے، اس حساب سے ہمیں جب مثالیں بیان کی جاتی ہیں تو عمومی طور پہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ یا فقری ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں خود ہی کر لیتا ہوں تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ آپ میں سے شاید میں نے کسی کو لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ تلاوت کیجئے گا، اگر وہ موجود ہے تو بتا دیں۔ جی خورشیدہ کو شاید میرے خیال سے سر میں نے کی تھی تلاوت۔ یس سر۔ تلاوت آپ نے لاسٹ ٹائم آپ نے کی تھی؟ نہیں سر، لاسٹ ٹائم نہیں کی، اس سے پہلے کی تھی نہیں میں نے سر، 12 میں۔ لاسٹ لیکچر میں نے کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اگلے لیکچر میں آپ کر لیجئے گا۔ سر میں خورشیدہ بانو۔ جی آپ کریں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اللہ العظیم. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بہت ماشاء اللہ سر زبردست، بہت زبردست پڑھی ہے انہوں نے، بہت بہت زبردست زبردست، تلاوت کی ہے. بارک اللہ جی، اللہ تعالیٰ برکت دے. آپ لوگوں کے جزاک دوران اللہ قاریہ موجود ہے اور آپ بتاتے نہیں ہیں، اب جو ہے نا وہ نارمل لوگوں سے تلاوت کرواتے رہے ہیں. چلیں، شاید ممکن ہے کہ کوئی اور بھی ہمارے درمیان موجود ہو تو گاہے گاہے جو شخص بتاتا رہے تو اس سے تلاوت کرواتے رہیں گے. باقی اگر کوئی نہیں موجود ہوگا تو خورشیدہ ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے. جی خیر، اس کے لفظی آمین. ترجمے کی طرف آتے ہیں. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ مثال بیان کرے، ٹھیک ہے، بعوضۃ، مچھر کی، بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے. بڑھ سے مراد یہ بڑھ کر ایک بات چیز ہو نا زیادہ، یعنی اصل میں اس کا جو مفہوماً معنی یہ ہے کہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے کم تر چیز کی مثال ہو، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ اس سے شرماتا نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے الَّذِينَ وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ یہ دو گروپ ہے نا یہاں پہ، پہلا گروپ آپ نے بھی پڑھ لیا، دوسرا گروپ کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کرنے کا، یعنی کیا پرپز ہے بھائی اس مثال کو بیان کرنے کا. یہ بھی کوئی مثال ہے، مچھر کی مثال بیان کر دی ہے. یضل بہ کثیرا، دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے اس طرح کی چیزوں سے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کوئی اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا تھا اس لیے نہیں ہوتے، بلکہ وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ ہوتے بھی اس سے، الا الفاسقین، مگر فاسق لوگ، نافرمان لوگ. جو نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اس چیز کو اس طریقے سے ذہن میں بٹھائیے. مچھر بظاہر چھوٹا سا جاندار نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر پرواز کا ایک پورا نظام موجود ہے. آج کی سائنس اسے نینو ٹیکنالوجی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے اس سے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی، مکڑی وغیرہ کی مثالیں بیان کی ہیں. ایمان والے جانتے ہیں کہ ہر آیت، ہر مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے کوئی مثال بیان نہیں فرماتا. کفار مثالوں کو بغیر سمجھے اعتراضات کرتے ہیں. اگر وہ مثالوں پر غور کرتے تو ہدایت حاصل کر چکے ہوتے. فاسق جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اسے فاسق کہا جاتا ہے. آپ نے بہت سے مسلم، غیر مسلم سائنسدانوں، ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں فسق ہے، نافرمانی ہے، انکار ہے. ہدایت کے نہ ملنے کو فسق ہی کی ایک علامت کہا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. بامحاورہ ترجمہ آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے اوپر کی. پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے. وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو. دیکھیں دعا کی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اے اللہ آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے،
اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں سے بنا دیجیے۔ احتساب کیجیے اور پلان بنائیے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بیان کی گئی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی آیت میں، آیت مبارکہ میں کون سے اسماء اور افعال ہیں، ذرا میسج کر کے آپ بتائیے، تاکہ کچھ میسیجز بھی ہو جائیں، انٹریکشن بھی ہو جائے گا کچھ اس سے، اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کوئی بغیر ایسے میسیج نہ کرے کہ یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، بلکہ ساتھ بتائے کہ یہ اسم کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اسم کے بارے میں ذرا بتائیں، آپ لوگوں کو کون کون سے اسماء نظر آ رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں؟ جی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کسی کا میسج جی سنبل اختر کہہ رہی ہیں اگر اردو میں رائٹ آؤٹ کرو تو زیادہ بہتر ہے، آپ کی رومن اردو پڑھتے پڑھتے ٹائم لگتا ہے۔ بعوضتاً کے بارے میں سنبل اختر کہہ رہی ہیں کہ اس کے آخر میں 2 زبر ہیں، اس لیے وہ اسم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بعوضتاً سے پہلے مثل بھی ہے، مثلاً اس کے اوپر بھی 2 زبریں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لبنہ ہما ندیم بھی یہ بتا رہی ہیں، لبنہ غزل کہہ رہی ہیں کہ فسیقاً، فسیقاً کہاں ہے؟ فاسق ہے یا فاسقین، سوری، فاسقین الف لام کی وجہ سے لبنہ کہہ رہی ہیں، جو آخر والا لفظ ہے الف لام کی وجہ سے۔ ہما ندیم کہہ رہی ہے حق کا لفظ جو ہے وہ بھی اسم ہے، بتایا نہیں ہما ندیم نے کس وجہ سے اسم ہے۔ فردوس آصف کہہ رہی ہیں کہ خاسرن کہاں پہ ہے؟ اچھا کثیرن لفظ ہے، کثیرن کہہ رہی ہیں کہ 2 زبر کی وجہ سے اسم ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ خورشید سلمان کہہ رہی ہیں کہ یعلمون اسم جمع ہے، بھائی یعلمون اسم جمع کہاں پہ آ گئی ہے؟ یعلمون کے بارے میں آپ یہ بات جان لیں کہ یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یا ہے نا حمزہ آیتین یا اتین، اور روزینہ اقبال کہہ رہی ہے الذین الف لام کی وجہ سے اسم ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو گویا کثیرن تنوین کی وجہ سے اسم ہے، ہمارا ندیم کہہ رہی ہیں۔ خورشیدہ سلمان کہہ رہی ہیں سوری بائی مسٹیک۔ چلیں دیکھیں بھائی، لفظ اللہ اسم ہے، آگے آپ کا مثلا اسم ہے، بعوضۃ اسم ہے، آپ کا لفظ فوقہ اسم ہے، آپ کا لفظ الذین اسم ہے، آپ کا لفظ الحق اسم ہے، آپ کا لفظ رب اسم ہے، آپ کا لفظ الذین اسم ہے، آگے اس کے بعد آپ کا لفظ جی لفظ اللہ اسم ہے، مثلا اسم ہے، کثیرن اسم ہے، پھر کثیرن اسم ہے، پھر آپ کا الفاسقین اسم ہے۔ کچھ اسم ایسے ہیں جس کی جمع جاننا ضروری ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں مثلاً ہے تو مثلاً کی جمع کیا ہوگی؟ امثال، مثل کی جمع امثال، مثال کو کہتے ہیں امثال، مثالیں۔ رب کی جمع ارباب، ٹھیک ہے۔ فاسق کی جمع فاسقون، فاسقین، زبردست گیمنگ کڈز، فاسقون اور فاسقین۔ اچھا اب ذرا آتے ہیں کہ اسم فاعل، اسم مفعول، فعل، افعال اور اسم فاعل اسم مفعول فعل کون کون سے ہیں، اور 3 حروف والے صحت مند افعال کون کون سے ہیں؟ صحت مند فعل ہونا چاہیے، ذرا بتائیں۔ پہلے 3 کمنٹ میں پڑھوں گا جو فعل بتائے گا، پہلے 3 کمنٹ فعل کے بارے میں، شکیلہ احمد کے بعد والے جو 3 کمنٹ آئیں گے۔ یستحی ہما ندیم کا ہے، یستحی اور یضرب، ہما ندیم یستحی کو کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے جی؟ یہ صحت مند فعل ہے۔ بھائی صحت مند فعل کیسے ہے؟ یا نہیں آ رہا اینڈ میں؟ گیمنگ کیٹ کہہ رہی ہے ضربہ، اچھا یضرب ہما ندیم نے بتایا ہوا، ایک ہو گیا اسم جی۔ سین تا یا، یہ کیا ہے؟ شکیلہ احمد نے کیا میسج کی ہے؟ سین تا یا، ہما ندیم کہہ رہی ہیں یعلمون، اور خورشیدہ نے بھی یہی کہا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، یعلمون کا آ گیا آپ کومنٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے وہ ہیں جو صحت مند فعل ہے، اور کفرہ بھی صحت مند فعل ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کون کون سے بتائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ضاد کے ساتھ ضربہ آ گیا جی، ضربہ کے 6 چابیاں کون دہرائے گا؟ ہاتھ ہینڈ ریز کیجیے گا۔ ضربہ سے 6 چابیاں کون دہرائے گا؟ جی خورشیدہ۔ ضربہ
يضرب اضرب ضارب مضروب ضارب مضروب ضرب. جی دوسرا لفظ ہے عالمہ یعلم، ٹھیک ہے، تو یہ سمع یسمع کے وزن پہ ہے. جی ہما ندیم آپ دہرائیے گا ذرا. علم يعلم اعلم عالم معلوم علم. شکیلہ احمد اس کا ترجمہ کیجئے. عالم یعلم اعلم عالم معلوم علم. علیمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، عالم جس کے اعلم پاس علم، معلوم جس کو اعلم اعلم یعلم جانا جانا. حکم دیا ہے علم حاصل کرو، ٹھیک ہے. اور عالم جس کے پاس علم ہو، اور معلوم عالم کہتے ہیں علم والا، ترجمہ اس طریقے سے کرنا تاکہ سمجھ آ جائے. علم والا، اور معلوم جس کے پاس علم ہو، اور عالم علم کہتے جو ہے ہیں جاننے والا، معلوم جس چیز کو جانا جائے، اچھا جس چیز کو اور جانا. علم علم کو کہیں گے. ٹھیک ہے جی اس طریقے. آزاد. جی زبیر محمد زبیر بھائی، یہ ذرا کفارہ یکفرو سے ناصرہ ینصرو کے وزن پہ ہے. ذرا چھ چابیاں. کافر یکفر اکفر کافر مکفور کفر. زبردست جی. آگے لفظ ہے فاسقہ، ٹھیک ہے، فاسقین سے نا، تو یہ ناصرہ ینصرو کے وزن پہ ہی ہے. تو ذرا اس کو کون دہرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. ہیرا عمران کریں ذرا ٹرائی فاسقہ یفسقو سے. السلام علیکم سر. وعلیکم فسق السلام. یفسق افسق فاسق ڈیش فسق. زبردست ماشاء اللہ سے. چلیں ٹپیہ طریقے سے آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. اگر ہم ضربہ سے پڑھنا چاہیں، آپ کو یاد ہے ضربہ سے اگر ہم پڑھنا چاہیں، ضربہ ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا، ٹھیک ہے. اور یضربو سے کرنا چاہیں تو یضربو یضربونا تضربو اضربو تضربون نضربو، ٹھیک ہے. اور اضرب سے کرنا چاہیں اضرب اضربو، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے تھوڑی پریکٹس کر لیا کریں. جب آپ دوبارہ سے ریڈ آؤٹ کیا کریں نا، جب آپ کو سلائڈ شیئر ہوا کرے، اس کی تھوڑی پریکٹس کر لیا کریں. جی اب ذرا 3 حروف والے کمزور افعال کی طرف آتے ہیں. تو کمزور فعل کون کون سے ہیں اس میں؟ پہلا قال بتا دیے، فیقولون. جی ہینڈ ریز کیجئے گا. اس کی پریکٹس کون کرے گا؟ جی کوئی سنبل اختر. جی سب لوگ پارٹیسپیٹ کیا کریں بھائی، وہی 2-4 لوگ نہیں، سب لوگ پارٹیسپیٹ کیا کریں. جی سنبل اختر. قال یقول قل قائل مقول قال. ذرا ترجمہ بھی کریں ذرا ان کا. قال اس نے کہا، یقول وہ کہے گا، قل یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، دونوں کر لینا. کہے گا یا کہتا ہے، قل کہہ، قائل کہنے والا، مقول جس کو کہا گیا، قول کہنا. زبردست ماشاء اللہ سے. جی آگے یہدی ہے نا، یہدی، یہ بھی اس کے آپ کو پتہ ہے ہدا یہدی ہے، تو اس لحاظ سے یہ بھی کیا ہے؟ کمزور فعل ہے. تو اس کی پریکٹس کون کرے گا جس نے ابھی تک کوئی پریکٹس نہیں کی؟ فیضان ہاشمی میں سے، جن کے میں نام لے رہا ہوں ان میں سے ذرا مجھے بتائیے گا کون ہینڈ ریز کرتا ہے. جی فیضان ہاشمی آپ کریں ذرا پریکٹس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدی ہدن. زبردست ماشاء اللہ سے. سب لوگ پریکٹس کریں گے تو کام بنے گا، سب کو تھوڑا تھوڑا چیزیں ذہن میں آئیں گی. جی ناصرہ اسٹائل پر آنے والے افعال کا ذرا اعادہ کر لیتے ہیں. ہم صحیح افعال پڑھ چکے ہیں. فتح، ناصرہ، ضربہ، سمع کے وزن پہ اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا. وہب، وعدہ یاد کرنے کا طریقہ ہے، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ شاء، اور اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. یکساں حروف والے کچھ افعال تھے، ظنّا، ظل، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ماشاء اللہ سے. یہ 6 کیز ہیں ناصرہ ینصر سے. کون دہرا رہا ہے؟ جی ہینڈ ریز کیجیے گا. وہ لوگ ہینڈ ریز کریں جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں دہرایا. روبینہ نے میرے خیال سے ابھی آج کچھ نہیں کیا. جی روبینہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نصر ینصر انصر ناصر منصور نصر. زبردست. یہ اب 94 ٹائم جو ہے یہ آیا ہوا ہے قرآن کریم میں، ٹھیک ہے. اب خالہ کا یخلق کو دہراتے ہیں. میں کچھ نام لیتا ہوں، ان میں سے ہینڈ ریز کرے کوئی. فردوس، آصف، فرحت، نثار، ٹھیک ہے، عیشا، عیشا، لبنہ، غزل،
ہو گئے ہیں یہ جن نہیں بولا، اور شبانہ رضی، سلمان منظور، ان میں سے کوئی ہینڈ ریز کرے ذرا. امبرین، جی کوئی ہے ان میں سے ہینڈ ریز کرے خالق یخلق کی پریکٹس ہے؟ جی فردوس جی کریں ذرا خالق یخلق سے. خلق یخلق اخلق خالق مخلوق خلق. جیسے قرآن کریم میں ہے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ من شر ما. من شر ما خلق. ہاں جی ٹھیک ہے. جی عبد یعبدو سے کون کرے گا؟ جی جن لوگوں نے نہیں کی ابھی تک. امبرین جی کریں گے پریکٹس جو لوگ ابھی تک نہیں بات کی، تاکہ سب لوگوں کا ایک ایک دفعہ ہو جائے. جی شبانہ رضی، جی شبانہ رضی عبد یعبدو. عبد یعبدو عبدو اعبد، عبد عبود عابد معبود عبادہ ٹھیک زبردست. یا کنابدو. اب یہ قرآن کریم میں 143 ٹائم آبادہ کا ورڈ یوز ہوا ہے. ذکر یذکرو سے فردوس آصف جی. ذکر یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر. انی علی ذکرک. اعنی علی ذکرک یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے، یہ صرف پریکٹس ہی کر رہے ہیں ہم. جی شکر یشکرو سے سنبل اختر. شکرہ یشکرو اشکر شاکر مشکور شکر. زبردست. قرآن کریم میں تقریباً 190 افعال ایسے ہیں جو 38,000 مرتبہ آئے ہیں. اگر ان کو سیکھ لیا جائے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. اب یہ نصر ینصر سے انصر ناصر منصور، نصر داخل یدخل ادخل داخل مدخول دخول، يدخلون فی دین اللہ افواجا، حسد یحسد احسد حاسد محسود حسد، اکل یاکل کل آکل معقول اکل، امر یامر مر عامر معمور امر، ترک یترک اترک تارک متروک ترک. یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ساجد یسجد اسجد ساجد مسجود، سکن یسکن اسکن ساکن ڈاش سکون، رزق یرزق ارزق رازق مرزوق رزق، خالد یخلد اخلد خالد ڈاش خلود، اخذ یاخذ خذ آخذ ماخوذ اخذ. ٹھیک ہے یہ سارے اس کی نمبرنگ دی ہوئی ہے، اتنی مرتبہ قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں. فعل جعل، یہ اب یہ تھا نصر ینصر کے وزن پہ نا زیادہ، یہ آپ کے پیچھے جو پڑھے ہیں دیکھو یہ نصر ینصر کے وزن پہ ایسے ہی ہے. اب اگلا جو آپ پڑھ رہے ہو کہتے ہیں فاتحہ یفتح پہ دیکھ لو، وہ ہے فعل جعل خدع ذهب قطع. اس کی پریکٹس کر لیں. ناصر ینصر پہ آپ نے پریکٹس کس کس کی ہے؟ آپ یہ صرف افعال ذہن میں رکھ لیں تو آپ کی اتنی ساری پریکٹس ہو جائے گی. خلق عبد ذکر شکر دخل حسد اکل امر ترک اخذ خلد رزق سجد سکن. ٹھیک ہے تو یہ سارے وہ ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں. خالقہ پیدا کرنا، عبادہ عبادت کرنا، ذکرہ ذکر کرنا، شاکرہ شکر کرنا، داخلہ داخل ہونا، حسد حسد کرنا، اکلہ کھانا، امرہ حکم دینا، تارکہ چھوڑ دینا، اخذہ پکڑنا، خالدہ ہمیشہ رہنا، رازقہ رزق دینا، ساجدہ سجدہ کرنا، ساکنہ ٹھہرنا. ٹھیک ہے یہ ترجمے اس طریقے سے آسانی کے ساتھ ذہن میں رکھیں گے آپ. تو اسی طریقے سے جعلہ بنانا، خدع دھوکہ دینا، ذہبہ جانا، قطع کاٹنا. ٹھیک ہے چلے ذرا عربی بول چال کر لیتے ہیں تھوڑی سی. ہینڈ ریس کیجیے گا. روبینہ بیگم کریں گی کویسچن اور روبینہ کا آنسر کون دے گا؟ جی اینی ون وانٹ ٹو آنسر؟ روبینہ، ہما ندیم، ہما جواب دیا. هل شکرت اللہ حل شکرت اللہ. ترجمہ نعم شکرت اللہ. ترجمہ تو کریں پہلے جس نے کویسچن کیا کیا ہے. آپ نے شکر کیا اللہ کا؟ ہاں میں نے اللہ کا شکر کیا. هل شکرتم اللہ تم اللہ ملا کے پڑھو نا. هل شکرتم اللہ کیا آپ شکر کرتے ہو اللہ کا؟ نہیں کرتے ہو نہ تو نہیں ہے. کیا آپ سب نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کا؟ پھر فعل ماضی کا ترجمہ ہو جائے گا نا. فعل ماضی کا ہی کریں گے. فعل ماضی ہے. فعل ماضی کیسے پہچانا جاتا ہے؟ آخر سے. آخر میں تا تو تم نہ آ گیا تو فعل ماضی ہے. انڈرسٹینڈ؟ کیا آپ نے شکر کیا اللہ کا؟ نعم شکرنا اللہ. جی ہاں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اونچی هل میری آواز تشکر نہیں آ رہی. اللہ
हल तशकुरुल्लाह, क्या आप शुक्र करते हैं अल्लाह का? नाम अशकुरुल्लाह, जी हाँ ये जो जवाब दे रहे हैं इनका इनका इनकी वो आवाज़ नहीं आ रही, नाश्ता नहीं किया हुआ लगता है। सर आवाज तो ओपन है सर, माइक तो ओपन है। माइक ओपन है, अब आ रही है आवाज़। बाकी लोगों से पूछ लें, आपकी आवाज़ हल्की नहीं आ रही। हल जी तशकुरून अल्लाह, क्या आप सब शुक्र करते हैं अल्लाह का? नाम अशकुरुल्लाह, जी हाँ मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का। भाई ये जो जो जवाब दे रहा है ना, ये ऐसे जैसे कुएं से बोल रहा हो। चलें, तो ये तो खुला हुआ है, माइक तो ओपन है सर। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं भैया बाकी लोगों को भी नहीं आ रही, इनकी आवाज़ हल्की आ रही है। बहुत धीमी है सर, बहुत कम है। हाँ तो भाई कैसे बोल रहे हैं ये, इनको ज़रा बताएं कि क्या हुआ, हैंड फ्री लगाई हुई है, क्या किया हुआ है। नहीं सर कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम भी जी पूरा जी, क्वेश्चन करें। अशकुरुल्लाह, अश नहीं है, उश है। उशकुरुल्लाह, शुक्र कर अल्लाह का। अशकुरुल्लाह, मैंने शुक्र किया अल्लाह का। उश अशकुरुल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। उश उशकुरुल्लाह, आप सब शुक्र करो अल्लाह का। आंसर कौन कौन रहा है ये तो बताएं ज़रा, कौन कर रहा है आंसर। सर मैं हुमा नदीम। आंसर कौन कर रहा है। हुमा नदीम कर रही है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही सर। हुमा नदीम आपकी वॉइस आ ही नहीं रही, बस ऐसे समझ लें। सर अब आ रही है। अभी भी हल्की है, ज़रा और ऊंची बोलें। उश्कुरुल्लाह, सर अब आई। जी जी सर, जी जी अब आ रही है। अशकुरुल्लाह, मैं शुक्र कर रही हूँ अल्लाह का। उशकुरुल्लाह, आप सब शुक्र करो अल्लाह का। नशकुरुल्लाह, हम सब शुक्र करते हैं अल्लाह का। चलो ठीक है जी। कोई दो लोग और हैंड रेस करें ज़रा जल्दी से, इन दोनों के अलावा। ये कहाँ है, सुबुल अख्तर कहाँ है, सुबुल अख्तर क्वेश्चन करें। और ये कहाँ गए मोहम्मद, किधर है, नाम इनका क्या था। जी चलें, हीरा इमरान आंसर कर दें। क्वेश्चन कर लें, हीरा इमरान आंसर कर दें। हल दखलता, क्या आप दाखिल हुए होंगे? नाम दखल ये पहले दो माजी के हैं, अगले दो मुजारे के हैं, उसलिए आधा तर्जमा करना है। जी, हल दखलता, क्या आप दाखिल हुई। क्या आप दाखिल ना, हुए? नाम दखल तू, जी हाँ मैं दाखिल हुई। हल दखलतुम, क्या आप सब दाखिल हुए? नाम दखलना, जी हाँ हम सब दाखिल हुए। हल तदखुलु, क्या क्या आप दाखिल हुए? दाखिल होते हैं या होंगे। क्या आप नाम दाखिल होते हैं? नाम अदखुलू, जी हाँ मैं दाखिल होती हूँ या होंगी। हल तदखुलूना, क्या आप सब दाखिल होंगे या नाम नदखुलू, जी हाँ हम सब दाखिल होंगे। उदखुल, दाखिल हो। अदखुलू, दाखिल हो गई। हो, उदखुलूना, दाखिल हो जाओ। नदखुलू, हम दाखिल हो गए। चले माशाल्लाह जी। और कौन करेगा जी प्रैक्टिस, हु वांट, कौन चाहता है प्रैक्टिस करना, या बल्कि आप होमवर्क ले लें, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। हल अकलता, नाम अकलतु, हल अकलतुम, नाम अकलना, हल ताकुलु, नाम आकुलु, हल ताकुलूना, नाम नाकुलु। कुल खाओ, जिनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। आकुलु, ठीक है, मैं खाती हूँ या खाऊंगी। कुलू, तुम सब खाओ, आप सब खाएं, ठीक है। नाकुलु, हम सब खाते हैं, हम सब खाएंगे। हल अखस्ता, क्या आपने पकड़ा। नाम अखस्तु, जी हाँ मैंने पकड़ा। हल अखज़ तुम, क्या आप सब ने पकड़ा। जी हाँ हम सब ने पकड़ा। हल ताखुदु, क्या आप पकड़ते हैं या पकड़ेंगे। जी हाँ हम
پکڑتے ہیں یا پکڑیں گے. اسی طریقے سے کیا آپ سب پکڑتے ہیں یا پکڑیں گے؟ جی ہم سب پکڑتے ہیں یا پکڑیے. میں پکڑتی ہوں یا پکڑتا ہوں. آپ سب پکڑیں، ہم سب پکڑیں گے. کیا آپ نے چھوڑا؟ جی ہاں میں نے چھوڑا. کیا آپ سب چھوڑتے ہیں؟ جی ہاں ہم سب چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. باتیں چھوڑنا نہیں، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بڑی بڑی باتیں چھوڑنا، وہ والی بات نہیں ہے. یہ ہے کچھ چیز چھوڑ دینا، ترک کر دینا، جھوٹ چھوڑ دینا، ایسے سمجھ لیں. هل تسجد للہ، کیا آپ سجدہ کرتے ہیں یا کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ کیا آپ اللہ کے لیے سجدہ کریں گے یا اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، کر رہے ہیں؟ ایسے کریں، کر رہے ہیں یا کریں گے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ زیادہ بہتر ہیں یا پڑھانے والا زیادہ بہتر ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ قرآن پڑھنے والا زیادہ بہتر ہے یا قرآن پڑھانے والا؟ پڑھنے والا سر، کیوں بھائی؟ سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں. ان دونوں میں اگر ان دونوں میں کمپیریزن کرنا ہو تو کس کو ہم تھوڑا پریورٹی دیں؟ سر کیونکہ سیکھنے والا، آنے والا. ہم لوگ پڑھتے ہوئے سر سیکھنے مشقت والا. یہ ہاں مشقت اللہ کو پسند ہے تو اس لیے درجہ اس لیے بلند کیا. ہاں درجہ آپ تو لوگ، استاد کا بلند ہے نا، تو پڑھانے والا زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہاں بھائی آپ لوگ زیادہ بہتر ہیں نا. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اصل میں بتاتا ہوں. اگر ہم صرف اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہے تو اس لحاظ سے آپ لوگ پریورٹی پہ ہیں. دیکھیں قرآن حدیث کہتی ہے خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے. ٹھیک ہے. پھر کہا وعلم، اور جو سکھائے. تو گویا اس وقت آپ اگر اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہیں تو یقیناً آپ لوگ بہت قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو ہمیں شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دے، ہمیشہ سے اسے زندگی میں لاگو رکھنے کی، جاری رکھنے کی بھی توفیق دے. تو یہ اس طرح کا کام ہے. تو آپ لوگوں کو اس لحاظ سے تو فوقیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ لوگوں کا تذکرہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں صدقۃ جاریہ کے اعتبار سے تو یقیناً استاد کے لیے صدقہ جاریہ بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ جب اس کو سننے والے اور اپنی زندگی میں عمل لے کے آتے ہیں تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ، اس لحاظ سے وہ آگے نکل جاتا ہے. لیکن پڑھنے کے لحاظ سے اگر آپ چیز دیکھیں گے تو وہ یقیناً آپ لوگ جو ہے نا وہ پریورٹی پہ ہیں. چونکہ آپ لوگ لرننگ کر رہے ہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ قیمتی لوگ ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آج کے لیکچر میں سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی ہمارا دین. سر یہ یستحیی جو ہے اس کا سر یہ بتائیں گے کیا 6 چابیاں یا وہ؟ جی اس میں اصل میں یہ آگے جا کے ہم نے لیول 3 لیول 4 لیول 5 میں یہ چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ کچھ افعال ہیں جو 3 حرفی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں 4 حرفی. ٹھیک ہے. تو یہ 3 حرفی کی کیٹیگری میں نہیں آتا نا، اس لیے ہم اسے یہاں پہ نہیں دیکھ رہے. تو سر یہ کمزور افعال ہے. کمزور میں ہی ہے، یہ کمزور میں ہے لیکن 3 حرفی کمزور نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ ہم نے فوکس کیا ہے 3 حرفی. ہم نا یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آہستہ 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 اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ سمجھنے ٹھیک ہے میں سر. آسانی ہو. ٹھیک ہے. تو سر یہ اچھا یہ سر یہ بھی ارادہ، تو سر یہ بھی وہی ہے؟ اراد اللہ بہذا مسئلہ جی جی. لگ رہا ہے کہ 4 حرفی ہے، مجھے جہاں تک شک پڑ رہا ہے. نہیں سر 3 حرفی ہے یہ، لیکن سر چونکہ ارادہ. میں الف چونکہ آتا ہے نا. بات سنیں، ایک ہے لفظ ردہ یا ردو سے نا. ٹھیک ہے. ردہ سے جو ہے وہاں پہ ہے وہ ریپیٹڈ ورڈ. سر اس کا مطلب ہوگا رد کر دیا. جی. اور یہاں